اپنی کتاب سیرت مصطفیٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 26 میں فرماتے ہیں حضور کی ساری حدیث حضور کی سیرت ہے، لیکن متقدمین کی اصطلاح میں فقط غزوات اور سرایا کو حضور کی سیرت کہا جاتا ہے۔ سیرت کا مفہوم اپنے اندر بڑی وسعت رکھتا ہے، اس لیے سیرت کا اطلاق عقائد، معاملات، عبادات اور اخلاقیات کے علاوہ حضور نے جو فرمایا، جو کہا اور جو کرنے سے منع نہ فرمایا اس کو سیرت کہتے ہیں۔ قرآن کریم نے بھی سیرت کے لفظ کو اپنی زبان میں یوں استعمال کیا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 21 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں سنعیدها سیرتها الاولیٰ، یہاں سیرت کا لفظ حالات کے معنی میں استعمال ہوا۔ سامعین مکرم، حضور کی سیرت اتنی بلند ہے کہ حضور کی سیرت کا احاطہ آج تک کوئی انسان نہیں کر سکا۔ دور صحابہ سے لے کر آج تک حضور کی سیرت پر بے شمار کتب لکھی گئی، لیکن کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے حضور کی سیرت کا مکمل حق ادا کیا ہو۔ جس نے بھی لکھا وہ فقط ایک نتیجے پر پہنچا کہ لا یمکن الصلاۃ کما کان حقہ بعد خدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر، سامعین محترم، سیرت کس کو کہتے ہیں؟ علامہ جلال الدین سیوطی اپنی کتاب فضائل کبریٰ میں لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن میں اپنے رضاعی بھائی کا بھی حق نہیں لیا، اس کے حق کا بھی دودھ نہیں پیا۔ سیرت کہتے کس کو ہیں؟ حافظ ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں جلد نمبر 7 میں صفحہ نمبر 147 میں لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب شیخ ابی طالب میں 3 سال تک محصور رہے، حضور کی دعوت میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں آئی۔ سیرت کس کو کہتے ہیں؟ امام برہان الدین حلبی نے اپنی کتاب سیرت حلبیہ میں لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ طائف کے موقع پر اپنی بہن حضرت شیما کے لیے اپنی کالی کمری بچھا دی تھی۔ سیرت کہتے کس کو ہیں؟ سلیمان بن احمد طبرانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب طبرانی میں لکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کی شدید ترین تکلیف پر بھی ان کو بد دعا نہیں دی۔ سیرت کہتے کس کو ہیں؟ ابن سجد الناس نے عیون الاثر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 125 پہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ جب کفار نے روکنے کی کوشش کی، حضور نے بد دعا نہیں دی، ان کو دین کی دعوت دی قرآن کریم پڑھ کر۔ سیرت کہتے کس کو ہیں؟ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر ابن کثیر میں فرمایا جب ابو لہب نے حضور کی طرف پتھر اٹھا کے پھینکا تھا، جب ہلاکت کی بات کی تھی، حضور نے اس کو بھی بد دعا نہیں دی تھی۔ سیرت کہتے کس کو ہے؟ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں جلد نمبر 7 میں صفحہ نمبر 210 پہ فرماتے ہیں حضور نے مواخات کا سلسلہ شروع کیا، انصار کو مہاجرین کا بھائی بنایا، مہاجرین کو انصار کا بھائی بنایا، حضرت علی کو اپنا بھائی بنا کر امر عالم کا درس دیا۔ حضور کی ساری زندگی ہمارے لیے کامل اور اکمل نمونہ ہے، پھر میں کیوں نہ کہوں اگر کوئی سپہ سالار ہے 27 غزوات میں شریک ہونے والے اور غزوہ حنین کے موقع پر انا النبی الکذب انا ابن عبد المطلب فرمانے والے نبی کی سیرت کو دیکھے۔ اگر کوئی حاکم ہے تو عرب کا قایا پلٹنے والے نبی کی سیرت کو دیکھے۔ اگر کوئی فاتح ہے تو فتح مکہ کے دن مشرکین کو معاف کرنے والے نبی کی سیرت کو دیکھے۔ اگر کوئی عابد ہے بخاری شریف کی روایت کے مطابق افلا اکون عبدا شکورا فرمانے والے نبی کی سیرت
کو دیکھیں، اگر کوئی سخی ہے، مسلم شریف کی روایت کے مطابق ایک سائل کے سوار کرنے پر پہاڑ کے درمیان کی ساری بکریاں دینے والے نبی کی سیرت کو دیکھیں، اگر کوئی معلم ہے، انما بعثت معلما فرمانے والے نبی کی سیرت کو دیکھیں، اگر کوئی شوہر ہے تو زیادہ بیویوں کے شوہر حضور کی سیرت کو دیکھیں، اگر کوئی مبلغ ہے تو بلغوا عنی ولو آیہ فرمانے والے نبی کی سیرت کو دیکھیں۔ حضور نے اپنی سیرت سے، اخلاق سے، معاملات سے، غزوات سے پوری دنیا میں وہ امن قائم کیا جس کی مثال دنیا پیش کرنے سے قاصر تھی، قاصر ہے اور قاصر رہی تھی۔ ایسا امن قائم کیا، وہ عورت جسے زندہ قبول کیا جاتا تھا اسے وقرنا فی بیوتکن فرما دیا، وہ کیسر و کسریٰ جو دار الفساد تھا اسے دار الامن بنا دیا، ایسا امن قائم کیا۔ وہ عرب جو ایک دوسرے کی کھوپڑیوں میں شراب اور خون پیا کرتے تھے ان کو انما المؤمنون اخوہ بنا دیا۔ حضور کی اس سیرت کو، اس پوری دنیا میں امن پھیلانے کو ایک شاعر نے یوں بیان کیا کہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس کی حکمت نے کیا یتیموں کو در یتیم اور غلاموں کو جہان بھر کا مولا کر دیا۔